ہونا چاہیے. میری مجبوریاں آپ سمجھتے ہیں. آپ چونکہ امیر ملت کا تذکرہ فرما رہے تھے، آپ ہیں مولا علی کی اولاد. مولا علی وہ فرد واحد ہے جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا. آج لوگ کہتے ہیں جی نسب کی کوئی اہمیت نہیں. سید میں بھی ہوں، سید پیر صاحب بھی ہیں، میں ان کے ہاتھ چومتا ہوں. کیوں؟ نسل میں تو برابر ہیں ہم. یہ بھی حسینی ہے، میں بھی حسینی ہوں. اسی حسین کے یہ بیٹے ہیں، اسی حسین کا میں بیٹا ہوں. میں ان کے پاؤں کیوں چومتا ہوں؟ میں ان کے ہاتھ کیوں چومتا ہوں؟ نہ تو میرے نہ سونے نہ دے ہاتھ نے. خوبصورت سمجھ کے نہیں چومتا، اس لیے چومتا ہوں کہ ان کی رگوں میں قبلہ عالم کا خون ہے. قبلہ عالم وہ ہیں جو اپنے پورے خاندان میں ممتاز ہیں. میرے حضور قبلہ عالم کی عظمت اس لیے نہیں کہ قائد اعظم کے ساتھ تھے، وہ کئی قائد اعظم ان کے قدم پہ قربان تھے. قبلہ عالم وہ ہیں. کعبے علی کی شان اس لیے نہیں کہ وہ کعبے میں پیدا ہوئے، کعبے کی عظمت اس لیے ہے کہ علی اس میں پیدا ہوا ہے. سرکار نے فرمایا نا کہ کعبہ تیری بڑی عظمت ہے، تو بڑی شان والا، بڑے مرتبے والا ہے، تیری خوشبو ہے، تیری بڑی عظمت ہے، لیکن میری امت کا مومن تجھ سے افضل ہے. کعبے کو مخاطب کر کے کہا تجھے دیکھنا عبادت ہے، میری امت کا مومن تجھ سے افضل ہے، لیکن اس میں جو پیدا ہوا وہ صرف مومن نہیں، وہ امیر المومنین ہے. علی صرف مومن نہیں، وہ امیر. بولو زور سے بولو نہیں یارو. علی امیر المومنین ہے. کعبے تجھ سے میری امت کا مومن افضل ہے، جو تجھ میں پیدا ہوا ہے وہ امیر المومنین ہے. اور جو ولی کو نہ مانے وہ مردود ہے، جو علی کو نہ مانے وہ بھی مردود ہے. خاندان کی کہتے ہیں جی کوئی عظمت نہیں، جن کا اپنا کوئی خاندان نہیں وہ کہتے ہیں خاندان کی کوئی عظمت نہیں ہے. اگر خاندان کی عظمت نہ ہوتی تو سرکار کیوں فرماتے کہ پوری کائنات سے عرب افضل ہیں؟ عربوں میں قریش افضل ہیں، قریشیوں میں بنو ہاشم افضل ہیں. میرے اللہ نے مجھے اعلیٰ قبیلے میں پیدا کیا، اعلیٰ مخلوق میں پیدا کیا. لوگوں میں اپنے نسب کے اعتبار سے، حسب کے اعتبار سے پوری کائنات سے افضل ہوں. اگر نسب کا کوئی حیا نہ ہوتا تو بنی ثقیفہ میں خلیفہ تو بن چکا تھا. حضرت ابوبکر صدیق کی ذات پاک اور فاروق اعظم کی ذات پاک وہاں خلیفہ بنانے کے لیے نہیں گئے تھے. اہل مدینہ تو خلیفہ بنا چکے، وہ مشورہ کر چکے. صداقت کے بعد شاہ صدیق اکبر نے کہا مدینے والوں سن لو، میرے حضور نے فرمایا کہ میرے بعد خلیفہ وہ ہوگا جو قریشی ہوگا. کیا ہوگا بولو؟ میرے بعد خلیفہ وہ ہوگا جو، بولو یارو زور سے بولو، کیا ہوگا بولو؟ یہ قریشی کیا ہے؟ یہ تقویٰ ہے، یہ پرہیزگاری ہے، یہ علم ہے، یہ کیا ہے؟ یہ خاندان ہے. کیا بولو؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میں نے سرکار سے سنا کہ میرے بعد میرا خلیفہ وہ ہوگا جو قریشی ہوگا. مدینے والوں تم قریشی نہیں ہو، اس لیے حضور کے بعد خلیفہ بنے گا قریشی. حضرت عمر نے کہا میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں، میں آپ کے ہاتھ پہ. بولو ابوبکر آپ قریشی ہیں، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں. فرمایا نہیں عمر تم بھی قریشی ہو، میں تیرے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں. اگر قبیلے کی، خاندان کی کوئی عظمت نہ ہوتی تو ابوبکر صدیق یہ کیوں کہتے ہیں کہ قریشی ہونا چاہیے؟ یہ قریشی علم ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے. کیا ہے یہ نسب ہے. کیا بولو؟ کسی کا نسب اچھا ہونا، ارے نسب کا حیا نسب والا ہی کرتا ہے. نسب کا یا بولو. کسی کا باپ پیدا ہو، کوئی مامے کے گھر پیدا، کوئی دادے کے گھر پیدا، کوئی چاچے کے گھر پیدا، کوئی نانے کے گھر پیدا. ارے سیدوں کا بابا وہ ہے جو خدا کے گھر میں پیدا ہوا ہے. پھر کسی
پیر صاحب قبلہ قائد اعظم کا تذکرہ سنا رہے تھے، کیونکہ بانی پاکستان کا سرا اس کے سر پہ آتا ہے، احسان ہے اس کا۔ پاکستان والوں تم پہ احسان ہے قائد اعظم کا، اللہ اس کی قبر پہ کروڑ رحمتیں نازل کرے۔ لیکن میرے قبلہ عالم کی عظمت قائد اعظم کی وجہ سے نہیں ہے، میرے قبلہ عالم وہ ہیں، میرے قبلہ عالم وہ ہیں، ابھی چھوٹے بچے تھے، چھوٹے بچے، برادری ساری اکٹھی تھی، علی پور سیدہ، ہمایوں کے ساتھ آپ کا خاندان آیا تھا شیراز سے، ہمایوں کے ساتھ۔ جب ہمایوں بادشاہ شیر شاہ سوری سے ناکام ہو گیا، وہ ایران گیا، آپ کے جد اعلیٰ سی حسین کی بارگاہ میں عرض کی حضور ناکام ہو چکا ہوں، آپ اہل رسول ہیں، اور قوم پر جب بھی مشکل آئی ہے اس کی مشکل کشائی مشکل کشا کے بیٹوں نے کی ہے۔ آپ نے کہا جاؤ ہمایوں جاؤ، کامیابی ہوگی، بیٹا دیا، بھتیجا دیا، ساتھ آئے، واقعہ سونا مقصود ٹائم یاد نہیں دیتا، ہمایوں کامیاب ہو گیا۔ اکبر نے یہ جاگیر دی جس میں 4 گاؤں ہیں صدار کے، کتنے بولو؟ علی پور سیدہ، فتح پور سیدہ، خیر اللہ پور سیدہ، اچی رسول پور، یہ 4 گاؤں ہیں صدات کے، اس میں صرف سید مالک ہے اور کوئی مالک نہیں ہے۔ جب بادشاہ نے اکبر نے یہ جاگیر دینا چاہی تو آپ نے جواب میں کہا تو مجھے کیا دے گا، ہم فقیر کسی کے محتاج نہیں، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج لے جو گدا سے وہ کیسری کیا ہے، ارے تو خود گدا کر ہمیں کیا دے گا۔ اس لیے وہ خاندان چھوٹے تھے، میرے قبلہ عالم چھوٹے، پورا قبیلہ بیٹھا ہوا تھا خاندان علی پور سیدہ کا، تو آپ نے کوئی بات کی پریا وچ، پریا سمجھ دیو، پریا وچ گل کی تھی، وہ برادری بندہ بڈھا کہنے لگا مڑا بھی بولن لگ پیا جی، اینوں ضرورت ہوگی جے بولن دی، اینوں ہمت آ گئی جے بولن دی۔ تو آپ نے فرمایا بابا تو جیوندا رہیا تے ویکھی میں جتھے پیشاب کراں گا اوتھے بھی خزانے اگن گے، اوتھے بھی رب دی رحمت برسے گی۔ وہ بابے نے چولی کیتی اگے، انہیں آخیا مڑیا میری چولی بھی تو ہونی کر پیشاب تاکہ خزانے آون۔ آپ نے فرمایا بابا تو جیتا رہا تو دیکھنا، تو مر گیا تیری اولاد دیکھے گی، جہاں جماعت علی بیٹھے گا خدا کی رحمت کے خزانے نکلیں گے۔ پھر کائنات نے دیکھا ہے، میرے حضور قبلہ عالم شہنشاہ امیر ملت، بظاہر آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، مسلح کے ہاتھ ڈالتے، جو کوئی مانگتا عطا کرتے تھے، جو کوئی مانگتا عطا کرتے تھے، جتنی بار مانگتا عطا کرتے تھے۔ تو قبلہ عالم شہنشاہ امیریت کی ذات وہ ذات ہے جو صرف محسن پاکستان نہیں، وہ حضور کا وہ غلام ہیں جن کی دیار پاک کے مدینہ بارگاہ رسالت میں رسائی ہے۔ ارے آغا صاحب، آغا خلیل صاحب جو حضور کے دربار تھے، کنجی بردار، حضور کے دربار کے کنجی بردار، وہ مرید تھے میرے حضور قبلہ عالم کے۔ کسی نے ایک تانا دیا آغا صاحب آپ سرکار کے کنجی بردار ہو کر ایک ہندوستانی اجمی سید کے غلام بن گئے ہیں۔ آغا صاحب کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم، مجھے دربار رسالت کی عظمت کی قسم، جب تک میں اس سید کا غلام نہ تھا میری رسائی جوتوں تک تھی، جس دن کا غلام بنا ہوں سرکار کے قدموں تک جاتا ہوں۔ یہ حال ہے میرے قبلہ عالم کا، یہ مرتبہ ہے قبلہ عالم کا بارگاہ رسالت میں، اور ادب کا عالم یہ ہے میرے قبلہ عالم کا، مدینے والوں سے پیار کرتے، مدینے والوں سے بولو پیار کرتے۔ ایک بچہ مدینے کا آتا، سرکار اس کو چومتے، پیار کرتے، کپڑے دیتے، پیارا لگ گیا، محبت ہوگی، اسے کہنے لگے بیٹا چل میرے ساتھ انڈیا، میں تجھے کھانے سونے کھلاؤں گا، میرا دسترخوان بڑا خوبصورت ہوتا ہے، اس میں جاؤں گا، کپڑے اچھے پہناؤں گا۔ بچہ کہتا ہے ٹھیک ہے حضور ٹھیک ہے۔ آخر میں رو کے بچہ کہتا ہے حضور یہ بتاؤ پاکستان انڈیا میں کیا سرکار کا گنبد خضرا بھی ملے گا؟ ہائے ہائے، تڑپ کے میرے قبلہ عالم کہا بیٹا اگر مدینے والا آقا کا گنبد خضرا پاکستان میں ملتا تو میں ہر سال یہاں کیوں آتا؟ ارے لوگ سواریوں پہ آتے ہیں، میں جدہ سے پیدل بارگاہ رسالت میں آتا ہوں، اور پھر آپ مدینے کے گلی کوچوں سے پیار کرتے۔ یہ لکھا ہے، وہ مولا داؤد غزنوی کے بیٹے نے لکھا ہے، یہ کتاب طبہ میں لکھا ہے، داؤد غزنوی کہتا ہے میں نے محدث علی پوری کو دیکھا کہ مدینے پاک کی گلی میں کتا زخمی ہے، اس کے پاؤں پہ اپنی دستار اتار کر پٹی اتار کے باندھ رہے ہیں، تو پٹی باندھتے ہوئے کہتے ہیں میں نے کہا
اتنا بڑا پیر ہو کر، اتنا بڑا عالم ہو کر کتے سے محبت کر رہا ہے، تو مجھے محدث علی پور نے کہا داؤد غزنوی یہ مدینہ پاک کی گلی ہے، یہاں کا کتا بننے کے لیے بڑے بڑے تڑپتے رہے ہیں۔ ارے جامی جیسا کہتا ہے سکترا کاش جامی نام بودے، قیامت پر زبانت گاہے گاہے، کاش کسی مدینے کے کتے کا نام جامی ہوتا، وہ اپنے کتے کو جامی کہہ کے پکارتا تو میرا بھی سرکار کی بارگاہ میں نام تو آتا نا۔ اللہ کہتے ہیں کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ ارے داؤد غزنوی یہ مدینہ پاک کا کتا ہے، پٹی باندھ کے کہتے ہیں ارے مدینے کے کتے سرکار کی بارگاہ میں شکایت نہ کرنا، تو بھی مدینے کا کتا ہے، میں بھی مدینے کا گداگر ہوں۔ نہ علماں وچ پسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو، اتھے علم دا سکہ نہیں چلدا جتھے عشق حران دا ڈیرا ہے۔ اوے متھے ویکھ رقیباں نو وٹ پاویں، کچا عشق جناب دا جاپدا اے، چلیا یار دی گلی دیاں کتیاں دا کرنا عاشقاں نو احترام پیدا۔ مجنوں ویکھیا کسے کتے دے پیر پہ چومدا، انہیں آکھیا پاگلا کتا ہی، انہیں آکھیا میں بھی جاننا کتا ہاں، مجنوں پریٹا بھی مجنوں نہیں، جاننا کتا ہاں۔ انہیں آکھیا چمنا کی، انہیں آکھیا میری محبوبہ دیاں گلیاں جو پھردا ہے۔ اور مجنوں پاک سی عشق ہی ہودا، چمدا ریو لیلا دیاں کتیاں نو۔ محبت بےتاب ہے، کیونکہ اسی بھی محبت کرنے ہیں، اس گلے سارے آ جانے ہیں، جدوں بھی پیر صاحب بناتے ہیں اسی حاضر ہو جانے ہیں، تو ہماری محبت سلامت رہے۔ مٹھی آمین نہ نہیں کام ہونا، زور دا کہو آمین۔ نماز کا وقت ہونے والا ہے، زور سے کہو آمین۔ حضور قبلہ عالم کے خاندان کو اللہ سلامت رکھے، چونکہ یہ شخصیت جو ہے نا، ان سے مجھے بچپن سے محبت ہے، اس لحاظ سے اللہ کا اکٹھے رہتے سن، میں تو پیر خورشید اسی گلی ڈنڈا کھیڈن والے، بنٹے کھیڈن والے مڑے سن۔ یہ اس زمانے میں جو قرآن پڑھنے نفل پڑھنے والے بندے سن، صوفی آدمی سن۔ مجھے ان سے محبت اس لیے ہے کہ یہ میرے قبلہ عالم کا پوری کائنات میں تذکرہ کرتے ہیں۔ ذکر امیر ملت، جدھر جائیں گے ذکر امیر ملت، ایک ہی جنون ہے کہ میرے قبلہ عالم کا ذکر ہو۔ اس وقت چونکہ یہ تصویر امیر ملت ہے، اسی مشن کو لے کے پھر رہے ہیں، اس لیے ہماری جان مال سب ان کے لیے قربان ہے۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے۔ آپ سارے پیر بھائی تشریف لائے، آپ کو سلامت رکھے۔ حاجی صاحب حاجی ظہور صاحب کا حکم تھا، تو پیر صاحب کا آرڈر تھا، میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے لیٹ تھا۔ اس میں میری بیٹی کی شادی تھی، جن کانفرنس تھی، تو میں شادی فارغ ہو کے پھر وہاں پہنچنا، یہ بھی تو میرا کمال تھا اور میری محبت کی انتہا تھی نا۔ اس لیے مجھے وقت کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تقریر کروں، لیکن پروٹوکول یہی ہے، میں جماعت کا صدر ہوں نا، خادم خدا مصطفیٰ کا صدر کو موقع ملنا چاہیے۔